اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات سورہ مبارکہ توحید یا علی مثلوں کا مثل قل هو اللہ احد۔ میرے مولا علی کو سورہ توحید سے عشق تھا۔ علی ہر نماز میں سورہ مبارکہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو پڑھا کرتے تھے۔ جو جس چیز سے پیار کرتا ہے اس میں اس کا جلوہ ضرور آتا ہے۔ میرے مولا خانہ کعبہ میں دنیا میں آئے ہیں اور جو جہاں پیدا ہوتا ہے اس گھر کے اثرات تو آتے ہیں، لہذا اہم ترین لوگ اپنی جائے پیدائش کو یاد رکھتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے آپ کی ولادت کہاں ہوئی تھی، وہ اسے یاد رکھتا ہے۔ اس گھر کا تحفظ علی اور اولاد علی سے ہی اس لیے ممکن تھا کہ یہ ان کے بابا کی جائی پیدائش ہے۔ گزشتہ 8 دنوں میں عقیدہ توحید اور اہل بیت کے عنوان سے کچھ رہا۔ اقرار ہے اس بات کا کہ کم مائگی، کم علمی، نا تجربہ کاری، بچپنا، کوئی جو تعبیر کرنا چاہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ مجھے بھی اس بات کا احساس ہے۔ جتنا وسعت موضوع میں ہے، یقیناً اس کا بیان یہاں اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہم نے کل تک بات کی کہ اللہ کے وجود پر دلیل نہیں چاہیے، اللہ کی وحدانیت پر دلیل چاہیے۔ اللہ کا وجود اتنا روشن اور واضح ہے کہ اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مولا علی فرما رہے ہیں، ایک شخص کے سوال کے جواب میں جب اس نے کہا کہ اللہ ہے، حضرت نے فرمایا تم ہو؟ تم ذرا اپنے اوپر غور کر لو، تمہیں
اللہ صحراؤں اور بیابانوں میں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، اپنے اوپر غور کرنے سے مل جائے گا۔ وجود پروردگار اتنا روشن اور واضح ہے، تاریخ بشریت میں اللہ کے وجود پر بحث نہیں ہے۔ حتیٰ وہ دہریے، وہ ملحد، وہ مادے کو ماننے والے بھی کسی کو مبدا ضرور مانتے ہیں، کسی کو آغاز ضرور مانتے ہیں، کسی سے اس کائنات کا آغاز اور ابتدا ضرور مانتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ ہیں جو عقل سے خالی آغاز مانتے ہیں، کچھ ہیں جو خالق عقل آغاز کو مانتے ہیں۔ ورنہ وجود پروردگار کو سمجھانے کے لیے لہذا سورہ نازل ہو رہا ہے احادیت کے عنوان سے۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، اور آپ کہہ دیجئے، جملہ آپ محسوس کریں گے، یعنی اگر ہمیں اللہ بھی ملے گا تو محمد سے ملے گا۔ خبردار، بغیر وسیلے کے اللہ تک پہنچنے کا ذوق رکھنے والے مطلوب پروردگار نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے، اللہ منواتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کا اقرار نہیں کرتے، اللہ اقرار کرواتا ہے۔ جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کر رہے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جو قبروں پہ جانے کو بدعت اور شرک کہتے ہیں وہ حتیم کا طواف ضرور کرتے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ۔ خانہ کعبہ کا طواف رد کر دیا جائے گا اگر تم حتیم کا طواف نہیں کرو گے۔ جہاں پر نالا گرتا ہے، جہاں وہ ناٹی سی دیوار ہے، اس کا طواف ضرور کرنا ہے تمہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ نہیں ہے، وہ ہاجرہ اور اسماعیل کی قبریں ہیں۔ تم قبروں کو نہ مانو، میں تمہیں قبروں کا تم سے طواف کرواؤں گا۔ پروردگار عالم کا انداز ہی کچھ اور ہے، اس کا طریقہ ہی نرالا ہے۔ وہ جنہیں منوانا چاہتا ہے انہیں منواتا ہے۔ جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے، اللہ جس کو منوانا چاہتا ہے منواتا ہے۔ تم چاہے کتنی ہی رکاوٹیں کھڑی کر دو، مجمع یہاں ضرور پہنچے گا۔ امام حسین، امام حسین کا ذکر عزیزان گرامی مجھے ابھی اپنے مرحوم بزرگ خطیب پاکستان علامہ رشید ترابی کی روش پر کچھ دیر عمل بھی کرنا ہے۔ وہ 9 محرم کی مجلس قومیات کے اوپر کچھ دیر مشتمل قرار دیتے تھے۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کی بے نیازی کو میں نے اقرار کیا کہ ہم اس سورے کے اوپر مکمل بات نہیں کر پائے۔ اس کی بے نیازی کو کیسے میں سمجھوں گا؟ وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یا کسی چیز کو اجزاء کی تشکیل سے ترتیب دیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، یا اس میں کسی چیز کے داخل کرنے کی گنجائش باقی ہوتی ہے تو اس میں کسی چیز کو داخل کر کے اسے کامل کیا جاتا ہے، یا اجزاء کو جوڑ کر کوئی چیز مکمل کی جاتی ہے۔ اب توحید ایک بنانا نہیں ہے، ایک ماننا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ توحید یعنی ایک بنانا، نہیں، ایک بنانا نہیں ہے، ایک ماننا ہے۔ وہ بنا ہوا ہے، وہ ہے۔ اور اگر میں کسی کو بناؤں گا تو کیا بناؤں گا؟ جیسا میں ہوں ایسا ہی بناؤں گا۔ یہ انسان کیا بنائے گا؟ اپنے ہاتھ سے کیا بنائے گا؟ موتی شے، فاقد شے موتی شے نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ عطا کنندہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب آپ میں ہم بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ہی صفات اور ہماری ہی خالقیت کا جلوہ ہوگا نا اس میں۔ لہذا اللہ کی توحید کا مطلب ایک بنانا نہیں ہے، ایک ماننا ہے۔ اب میں ان تمام بحثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف چند مثالوں کے ذریعے سے اپنے مدعا کو روشن کروں۔ اجزاء کی ترتیب سے اللہ نہیں ہے، اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ کے اجزاء نہیں ہے، اللہ بسیط ہے، اللہ مرکب نہیں ہے، اللہ اجزاء سے مل کر نہیں بنا۔
اس لیے کہ جز دوسرے جز کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور جو ضرورت مند ہو جائے وہ سمد نہیں ہوتا، وہ سمد نہیں ہوتا، وہ بے نیاز نہیں ہے۔ اجزاء کی ترتیب سے ذات کردگار کا تصور یا عقیدہ توحید سے خالی ہے۔ اور کیا گنجائش تھی جو اس میں کامل کر دیا جائے؟ بھائی اسلام میں تو علی کی ولایت کے بغیر یہ مکمل ہی ہونے والا نہیں تھا، اس لیے کہا اکملت لکم دینکم، میں نے اس کو آج کامل کر دیا ہے۔ گنجائش ہوتی ہے کسی چیز میں تو اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ حلول کر گیا فلاں صاحب میں، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یا بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ان میں اللہ حلول کر گیا ہے، بعض اوقات کہا جاتا ہے وہ اللہ میں حلول کر گئے ہیں۔ یہ سمدیت کے عنوان سے خالی بات ہے، یہ ملت جعفریہ کا، تشیع کا، اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم امام حاضر کو نہیں مانتے؟ امام حاضر کا ہونا اور ہے، امام ظاہر کا ہونا اور ہے۔ حاضر کا مطلب اور ہے، ظاہر کا مطلب اور ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں حاضر ہے یا نہیں؟ مگر مجھ پہ چند ہی لوگ ظاہر ہیں، یہ سب حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے، سب ایک دوسرے پر ظاہر نہیں ہے۔ ہم ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، ہم حضور کے تو معتقد ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی کام ہمارا ایسا نہیں ہے جس پر ہمارے امام کا حضور نہ ہو۔ اور کریں گے، نبی 40 سال تک مکے میں حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمارے امام حاضر ہیں، ہم اپنے ائمہ کے اندر اللہ کی حلولیت کے قائل نہیں ہیں۔ عقیدہ توحید سمدیت کا مفہوم، نہ ہی معاذ اللہ وہ اس میں حلول کر گئے ہیں، نہ ہی وہ ان میں حلول کر گیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے وہ ان کا خالق ہے، یہ اس کی مخلوق اول ہے۔ سب سے پہلے جس وجود کو خلق کیا ہے وہ یہ گھرانہ ہے، سب سرکار کی ذات ہے، نبی کی ذات ہے۔ یہ کیسے طے کریں؟ اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ ان میں حلول کر گیا ہے، تو بھائی تم تو خود اپنی ہی بات کے خلاف بات کر رہے ہو۔ جب کسی دکے پر، کسی مغازے پر، کسی خرید و فروخت کی جگہ پر آپ جائیں، مثلاً آپ نے کہا جی ہمیں گلاس چاہیے، انہوں نے آپ کو چند گلاس دے دیے، جی ہمیں پورا سیٹ چاہیے، 6 گلاس چاہیے۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک چھوٹا بڑا ہے، آپ نے کہا جی یہ سب ایک سائز کے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان دونوں کو ملا کر دکھاتا ہے۔ اگر کوئی گلاس کسی گلاس کے اندر چلا جائے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ جس کے اندر چلا گیا ہے وہ بڑا ہے۔ اگر معاذ اللہ اللہ کسی میں حلول کر گیا ہے تو پھر اللہ کو اکبر کیوں بولتے ہو؟ اللہ اکبر کیوں بولتے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے اندر کوئی حلول نہیں کرے گا۔ اچھا دیکھیں، سمد کا ایک لغوی معنی ہے، میں اپنے ان کمسن ساتھیوں کو روشن کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ سمد کا ایک لغوی معنی ہے ٹھوس، کسی چیز کا ٹھوس ہونا، مگر یہ لفظ ٹھوس سمدیت کو پورا نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ آپ کا بازو بھی ٹھوس ہے، مگر اس میں انجیکشن اور اس کے اندر لگی ہوئی دوا چلی جاتی ہے۔ معلومہ کہ جگہ تھی، اندر گنجائش تھی کسی چیز کے ڈالنے کی۔ سمد کا مطلب بے نیازی ہے، کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ کسی میں اتر کر محدود نہیں ہو سکتا، وہ بے نیاز ہے۔ اب اس بے نیازی کے مفہوم کو کون سمجھائے ہمیں؟ ہم کیسے؟ یہ تو فلسفہ ہے نا، یہ تو نظریہ ہے۔ اس نظریے کا عمل کہاں ہے؟ اس نظریے پر عمل کر کے کس نے دکھایا؟ کون بتائے گا کہ سمدیت ایسے سمجھو اللہ کی؟ لہذا ایک اہل سنت کے
بہت بڑے بزرگ عالم دین ابن ابی الحدید معتزلی مصر کے رہنے والے، وہ نہج البلاغہ کی کئی جلدوں میں شرح لکھتے ہیں، اور 5ویں جلد میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا میں نے نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ ختم کر کے شرح لکھی ہے، اور ہر مرتبہ پڑھنے پہ ایسا لگتا تھا جیسے میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں، اور میں نے علی کے سارے کلام کو پڑھنے کے بعد ایک اندازہ لگایا ہے کہ علی کو سمجھنا مشکل ہے، علی کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل کیا دے رہے ہیں ابن ابی الحدید معتزلی؟ دلیل یہ دے رہے ہیں استغناءہ عن الکل، یہ کہ اہل سنت عالم، ایک محدث، ایک بہت بڑی شخصیت کی دلیل ہے مولا علی کی معرفت میں، کہتے ہیں استغناءہ، سمدیت ذہن میں رہے گی میرے محترم سننے والوں کو، استغناءہ عن الکل دلیل انہ افضل من الکل، علی کا ہر ایک سے مستغنی ہونا یہی دلیل ہے کہ علی سب سے افضل تھے۔ علی کسی کے دروازے پر نہیں جائیں گے، علی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے، سب علی کے دروازے پر آئیں گے۔ بس جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ جب کوئی اس توحید نظری سے توحید عملی میں منتقل ہوتا ہے تو اسے علی کہتے ہیں۔ ثابت کرو کہ سمدیت کسے کہتے ہیں، بے نیاز ہو کر دکھاؤ، محتاجی سے باہر نکل کر دکھاؤ۔ عقیدہ توحید اگر ہمیں استقلال عطا نہ کرے، عقیدہ توحید اگر ہمیں مردانگی عطا نہ کرے، ہمت، شجاعت، بہادری عطا نہ کرے، عقیدہ توحید اگر ہمیں للکارنے کا مزاج عطا نہ کرے، عقیدہ توحید اگر ہمیں دشمن سے، باطل سے، استعمار سے ٹکرانے کا جذبہ عطا نہ کرے، تو وہ عقیدہ توحید نظری تو ہے، عقیدہ توحید عملی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید عملی ہے جو انسان کو بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرانے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہاتھیوں کا لشکر ہے، اللہ سے جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا ہے، 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے۔ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے باب خیبر کو قوت جسمانیہ سے نہیں اکھاڑا، بل بقوت رحمانیہ۔ اللہ اکبر، میں نے باب خیبر کو جسے کئی لوگ کھولتے بند کرتے تھے، میں نے 2 انگلیوں سے اکھاڑ ڈالا، اس لیے کہ میرے بازو میں قدرت پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی، سمدیت کو کیسے محسوس کریں گے؟ اس وقت تک میں اپنے مزاج میں استغنا، غنی ہونا، کسی کا محتاج نہ ہونا نہیں لا سکوں گا جب تک مجھ پر حقائق روشن نہیں ہوں گے، جب تک مجھ پر مسائل روشن نہیں ہوں گے۔ جہالت کی برطرفی انسان کو آمادہ کرتی ہے بہت سارے اہم ترین فیصلے لینے پر۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، سوچنے لگا موذی ہے، حملہ کرے گا، آگے جاؤں یا نہ جاؤں۔ لوگوں نے دیکھ کر کہا دیکھو مولانا کو بڑے شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جملہ محسوس کریں گے، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ یہ عقیدہ توحید ہو نہیں سکتا کوئی مباحد ہو
اور وہ پھر کوئی بزدلی اور کمزوری کا اظہار کر رہا ہو. وہ اکیلا بھی کھڑا ہوتا ہے تو لاکھوں پہ غالب ہوتا ہے. وقت گزر جاتا ہے, موقع گزر جاتا ہے, انسان کے اقدامات یاد رہتے ہیں, اس کے فیصلے یاد رہتے ہیں. وقت گزر گیا نا, 30,000 سے زیادہ لوگ تھے جو حسین کو مارنے آئے تھے. وقت گزر گیا, کہاں ہیں ان کی قبریں؟ کہاں ہیں جنہوں نے مارا تھا؟ ان کا کسی کے پاس کوئی نشان ہے؟ کہاں دفنائے گئے ہیں جنہوں نے سر کاٹے تھے؟ مگر کیا کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس کا سر کٹا تھا اس کا مزار کہاں ہے؟ عزیزان گرامی، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. اس باب میں بہت دیر ٹھہرا جا سکتا ہے لیکن وقت ختم ہو گیا. اتنا ضرور کہتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ رشتہ داری ذمہ داری کی راہ میں رکاوٹ ہوا کرتی ہے. اس لیے کہا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی نہیں ہے جو اس کا کفو. خبردار عقیدت کے نام پر مولا علی کو وہ نسبت نہ دو، اس لیے کہ علی کے بابا کو ابو طالب کہتے ہیں، علی کے بیٹوں کو حسنین کہتے ہیں، علی کا کوئی برابر بھی ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. کف ہیں مولا علی کی جناب زہرا. اور اللہ کی صفات یہ ہیں کہ ولم یکن لہو کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے اس کے. لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض آدم فمن دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہیں تھا. یہ دو ہستیوں کا برابر ہونا بتا رہا ہے کہ کف علی کا ہے. سیدہ کا کف علی ہیں، علی کا کف سیدہ ہیں. چھوڑ دیں بہت ساری بحثیں. عزیزان گرامی، آج 9 محرم ہے، کل ہم ذکر مصائب کے لیے صرف جمع ہوں گے. اور آج میں نے اپنے مضمون کو اپنے بیان کے آدھے دورانیے میں ایک منزل دی ہے. مظفر آباد سے لے کر کراچی تک کچھ مسائل علاقائی ہیں اور کچھ مسائل عمومی ہیں اور مشترکہ ہیں. میں توجہ چاہوں گا، سب سے پہلا مسئلہ پاکستان کا دہشت گردی کا مسئلہ ہے. ہم گزشتہ 3 دہائیوں سے مسلسل منظم انداز سے دہشت گردی کا شکار ہیں. اور تھوڑا پہلے جائیں تو 1963 میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ پاکستان میں اگر رونما ہوا تو وہ ہمارے ہی خلاف ہوا، ٹھیڑی کا واقعہ. روز عاشوراء 3 جون، روز عاشوراء بروز پیر، 120 جنازے ہم نے اٹھائے، 200 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے زخمی دیا. تسلسل کے ساتھ ہمارے ساتھ اس ملک میں زیادتی. میں ایک رسانے پر بیٹھا تھا، ایک مفتی صاحب کہنے لگے مولانا اور لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. میں نے کہا مولانا بیلنس کی پالیسی اور برابر کرنے کی پالیسی نہیں اپنائیں. اس ملک میں کسے بسوں سے اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے مارا گیا ہے سوائے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس ملک میں. جس انداز سے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، یقیناً ظاہر آگ لگائی جائے گی تو لگانے والا بھی اس کی تپش لے گا، نقصان تو پھر سب کو ہوگا. سب سے پہلا مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے. ابھی ختم نہیں ہوئی، بند نہیں ہوئی، اگرچہ پاک فوج کے اقدامات کو ہم قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان کی قوت اور ان کی توانائی میں اضافے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن دہشت گردی کا تسلسل اب بھی ہماری جانب رخ کیے ہوئے ہے. پاکستان میں عزیز و شیعہ سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حتیٰ پاکستان میں ہندو مسلم مسیحی مسائل بھی نہیں ہیں. جتنے بھی مسائل مذہب کے نام پر ہوئے ہیں اس کے پیچھے سیاست کار فرما تھی، اس کے پیچھے سیاست کار فرما تھی. مذہب کے نام پر مذہبی لوگوں کو، مذہبی رنگ روپ رکھنے والوں کو متاثر کیا گیا اور ان میں سے کچھ لوگ استعمال ہوئے. لہذا
شیعہ سنی اتحاد کا بہترین مظاہرہ اس وقت پاکستان میں پایا جاتا ہے. حتیٰ میں دعا کروں گا، سپاس و تشکر ہے ان کے لیے، ہندو برادری نے اپنے تہوار کو چند دن آگے بڑھا دیا امام حسین کے احترام میں. اہل سنت مسلسل مجلسوں میں آتے رہتے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ آتے رہتے ہیں. ہمارا سوال ریاست سے یہ ہے کہ یہ دہشت گرد، ان کی تربیت گاہیں کہاں ہیں؟ ہمیں ذرا بتائیے تو صحیح. جو ولی دم ہوتا ہے نا، جس کا خون گرتا ہے، اس کو بتانا لازم ہوتا ہے کہ تمہارا خون گرانے والا کون تھا. آپ مقتولین کے، شہداء کے وارثوں کو بتائیے. آج تک پاکستان میں کسی واقعے کی رپورٹ پیش نہیں کی گئی، مگر یہاں میں دعا گو ہوں کہ پچھلے دنوں راولپنڈی کے سانحے جو 2013 میں ہوا تھا اس کی رپورٹ پیش کی گئی ہے. مگر اس پہ بھی ہمیں شکوہ یہ ہے کہ آپ نے جب بتا دیا کہ کالے کپڑے پہن کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے خود بتا دیا، آپ نے رپورٹ پیش کر دی. 100 سے زیادہ ہمارے لوگ اس واقعے کی وجہ سے آج بھی اسیر ہیں. وہ کب رہا ہوں گے؟ جب یہ طے ہو گیا، جب یہ واضح ہو گیا کہ یہ کسی اور نے کیا تھا، تو پھر شیعہ نوجوانوں کو کیوں اسیر رکھا ہوا ہے؟ انہیں آزاد کرو. پاکستان کا دوسرا حساس مسئلہ، پاکستان میں 8 سے زیادہ حساس حفاظتی ادارے ہیں جن کے فارموں پر مذہب کا کالم ہے، شیعہ ہو یا سنی ہو. ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پچھلے دنوں ایک بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے درمیان کون سا افسر شیعہ ہے کون سا سنی ہے. جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب محرم آتا ہے، جب کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. بھائی آپ کے اداروں میں مذہب کا کالم ہے کہ یہ شیعہ یا سنی ہے. ریاست اگر تفریق ڈالے گی، ریاستی ادارے اگر فرق ڈالیں گے اور یہ طے کرنا چاہیں گے تم سنی ہو یا شیعہ ہو، تو پھر نتیجے یہی نکلیں گے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. میں مذمت کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے. بعض ہمارے حفاظتی اداروں میں زیارت کے لیے، کربلا جانے کے لیے NOC کا مسئلہ ہے. میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. دوسرا بلکہ تیسرا مسئلہ میری ترتیب میں عزاداری کی ادائیگی کا مسئلہ ہے. یہ ہمارا قومی، قانونی، آئینی، شرعی، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. ہم ایک پاکستانی شہری ہیں، بنانے والے بھی ہیں، بچانے والے بھی ہیں، ٹیکس دینے والے بھی ہیں، محافظت کرنے والے بھی ہیں. پاکستان کا آئین تو ہمیں عزاداری سے روکتا نہیں ہے. علاقائی سطح پر افسران نئے نئے قانون بناتے ہیں اور کہتے ہیں قانون کی خلاف ورزی نہیں کیجیے گا. بھائی آپ کو قانون بنانے کا اجازت کس نے دی ہے؟ آپ وقتی طور پر، عارضی طور پر جو 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، 30 دن کے لیے جو قانون بناتے ہیں، ہماری شخصیات کو بتاتے ہیں کہ یہ قانون ہے، اس پر عمل کریں گے، لاؤڈ اسپیکر نہیں چلے گا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. یہ پاکستان کے آئین میں تو نہیں لکھا ہوا. میں چاہوں گا اپنی قوم کے، قومیات کے افراد سے کہ ایک قانونی رستہ اپنائیں ان افسران سے متعلق، کہ آپ کے یہ جو قانون، جو آپ قانون کی روشنی میں اپنا قانون علاقائی بناتے ہیں، یہ قانون کے خلاف ورزی ہے. عزاداری ہمارا انسانی، قانونی، شرعی اور شہری حق ہے اور ہم اس کو ادا کرنے سے گریز نہیں کریں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. 5واں مسئلہ 4تھ شیڈول کا مسئلہ ہے. میں خود 10 آدمیوں کو تو جانتا ہوں اور تھوڑی تحقیق کروں گا تو شاید ان کی تعداد بڑھ جائے، جو انتہائی بزرگ، محترم، متقی، پرہیزگار، نماز شب کے پابند. جرم یہ ہے کہ اپنے شہر میں فعال ہیں، مجلس جہاں ہوتی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، جلوس جہاں نکلتا ہے وہ ان کی حضوری رہتی ہے. کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس کے حل کرنے کے لیے اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں. نماز گزار لوگ، تہجد گزار لوگ، قاریان قرآن، متقی پرہیزگار لوگ 4تھ شیڈول میں ہیں پاکستان میں. 6واں مسئلہ مسنگ پرسن کا ہے. 100 سے زیادہ ہمارے لوگ ناپید ہیں، گم ہیں. 121 کی تعداد ہے جن کی ماں کو نہیں پتا، جن کی زوجہ کو نہیں پتا، جن کے بچوں کو نہیں پتا کہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں.
آپ میں سے شاید کسی کی طبیعت پر اگر یہ بات گراں گزرے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ان کے وارثوں کی جگہ رکھ کے سوچیے گا. پیش کیجیے عدالتوں میں، لائیے انہیں عدالتوں میں، مجرمیں لٹکائیے. شیعہ قوم کوئی بھی فرد ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا. یہ کہاں انسانی حقوق کی پامالی کا آپ نے طریقہ اپنایا ہے؟ پامالی حقوق بشریت. پیش کیجیے انہیں. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. مسلسل ہمیں کیا کریں عزیزان گرامی؟ آرٹیکل 227 کی روشنی میں 8 ادارے ایسے ہیں جس میں ہماری نمائندگی نہیں ہے. ہمارا حق بنتا ہے ملت جعفریہ کا، ملت تشیع کا حق بنتا ہے کہ ان 8 اداروں میں ہماری نمائندگی ہو 227 آرٹیکل کے تحت. اس کی روشنی میں قانون سازی میں ہماری رائے نہیں لی جاتی. نصاب تعلیم مرتب کرتے وقت ہم سے نہیں پوچھا جاتا. ہمارا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، ہم سے بھی رائے لو. ہم نہیں کہتے کہ شیعہ دینیات علیحدہ کرو، وہ اس وقت کا مسئلہ تھا، اور سنی دینیات علیحدہ کرو. نہیں، آپ یہی دینیات بنائیے جس میں شیعہ بھی اور سنی بچہ بھی پڑھے. حتیٰ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس نظریے کا قائل ہوں، اکثریت برادران اہل سنت کی ہے. دکھائیے دینیات کی کتاب میں کہ ایک ہاتھ باندھے ہوئے پیش نماز پڑھا رہا ہے، مگر پیچھے ہاتھ کھولے ہوئے بھی لوگ کھڑے ہیں، تاکہ بچوں میں برداشت پیدا ہو کہ ہم اس ملک میں ان دوسروں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، دوسرے بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. یہ فقہی مسئلہ ہے. مالکیوں کے نزدیک بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے. نصاب تعلیم میں ہماری رائے نہیں لی جا رہی. 100% بچے ہمارے ہوتے ہیں اسکولوں میں، جن اسکولوں کی میں اشارہ دے رہا ہوں، مگر وہ پڑھ وہ رہے ہوتے ہیں جو ان کا عقیدہ نہیں ہوتا. نصاب تعلیم. وزارت مذہبی امور، اہم ترین فیصلے آپ کر رہے ہیں. کہاں ہے وزارت مذہبی امور؟ عاشورے کے دن میچ رکھ لیا جاتا ہے، عاشورے کے دن فلائٹوں کی اوپننگ رکھ لی جاتی ہے، عاشورے کے دن پاکستان کے اندر خوشی کی تقریبات رکھ لی جاتی ہیں. کہاں ہے مذہبی امور کی وزارت جو ان لوگوں کو فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے کہے کہ آپ عیسوی کیلنڈر کے ساتھ ہجری کیلنڈر کو بھی رکھ کے فیصلے کیا کریں؟ یہ پاکستان ہے، مسلمانوں نے بنایا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل میں ہماری نمائندگی مطلوب نہیں ہے، یعنی ہمارے تناسب کے مطابق نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل میں ہماری نمائندگی کو ہمارے تناسب کے حساب سے کیا جائے. فیڈرل شریعت کورٹ، آپ شرعی فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں، دونوں شیعہ ہوتے ہیں، آپ فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں اہل سنت کے مطابق. اور بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں. ماہرین قانون تشریف فرما ہے، سن رہے ہیں میری باتوں کو، ممکن ہے میری بھی اصلاح کی ضرورت ہو، لیکن جو میں سمجھ کر آیا ہوں بات کو وہ یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سارے مسئلے ہیں. یہ تو طے ہے کہ نہیں ہے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری نمائندگی اس ادارہ تحقیقات اسلامی تحقیقات ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور شیعوں سے نہیں پوچھا جا رہا. وہ کون سا اسلام ہے جو علی کے بغیر ہے؟ وہ کون سا اسلام ہے جو اہل بیت کے بغیر ہے؟ آپ کی طبیعتوں پہ گرا نہ گزرے تو ایک جملہ سنیں، تاریخ اسلام اور ہے، تاریخ مسلمان اور ہے. تاریخ مسلمان میں جلاد ملیں گے، ظالم ملیں گے، جابر ملیں گے، اور تاریخ اسلام میں اہل بیت ملیں گے. اسلامی تحقیقات ہو رہی ہیں اور شیعوں کو اس میں رائے دینے کا حق نہیں ہے. گلگت بلتستان کو قانونی صوبائی آئینی مکمل حق دیا جائے. آپ نے ایک ظاہری طور پر صوبے کا اعلان کیا ہے، وہ پورا صوبہ نہیں ہے، اسے اور صوبوں کی طرح حقوق نہیں ہے. اسے مکمل حقوق دیے جائیں قانونی اور آئینی جو ایک صوبے کے ہوتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں آج بھی اور کل آنے والے عاشورہ کے دن بھی جو عزادار پریشان ہیں، سنی مسلمان پریشان ہیں. پچھلے دنوں، پچھلے مہینوں کتنا ظلم ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں.
روہنگیا مسلمانوں کو نہ فراموش کیجیے گا. ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں. مولا نے ہمیں وصیت فرمائی ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا. جی اسے نوبل پرائز دیا جاتا ہے, اسے وہ عنوان امن دیا جاتا ہے. اس خاتون کو کیا ظلم کیا ہے برما کے اندر. انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. عزیزان گرامی, مگر آخر میں یہی کہتا ہوا آگے بڑھوں گا کہ ہمارے بہت سارے حقوق ہمیں خود بخود ہمارے دروازے پہ چل کے آئیں گے. ذرا اپنی ذات کی نفی کی مجھے عادت ڈالنا پڑے گی. مجھے احترام متقابل کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. مجھے دوسروں کے وجود کا اقرار کرنا پڑے گا. مجھے اللہ, رسول اور اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کا جو مرض ہے, بیماری ہے, اس کا علاج کروانا پڑے گا. تو یہ سارے حقوق میرے دروازے پہ چل کے آ جائیں گے. آج 9 محرم ہے. چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. آج شبیہ پیغمبر کا ماتم ہے. کوئی پوچھے امام حسین کے جگر سے, کوئی پوچھے حضرت ام لیلہ سے کہ کیا گزری ہے حسین ابن علی پر. عزادارو, کسی نے مدینے میں امام سجاد سے پوچھا تھا مولا آپ کو اپنے بھائی علی اکبر کی شہادت یاد ہے؟ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میں غشی کے عالم میں تھا, بس مجھے اتنا محسوس ہوا کوئی میرے تلووں کا بوسہ دے رہا ہے. جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو علی اکبر میرے پیر پکڑے بیٹھے تھے. میں کہوں گا حضرت علی اکبر سے مولا امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ, امام کے ہاتھوں کا بوسہ, عجب نہیں جواب آئے ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے. میرا بھائی کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, ماں بہنوں کے سر برہنہ ہوں گے اور میرا بھائی زین العابدین اکیلا ہوگا. بڑا سخت امتحان ہے علی اوسط کا, مگر علی اکبر کا امتحان. آواز آئی تقدم ولدی, اے میرے لال اب تم جاؤ. جو حسین اپنے بچے کو گھوڑے پر بیٹھانے کے لیے تیار ہیں, اپنے ہاتھوں سے شبیہ پیغمبر کو سنوارا ہے حسین ہے. اجرکم اللہ, آپ کی آوازیں بلند ہیں, رونے کا دن ہے. اور جب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ گئے عزادارو, اور گھوڑا میرے مولا کا آگے بڑھا, تو ایک مرتبہ محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جو مڑ کر دیکھا بوڑھا باپ ہے, مہلن مہلا, اے میرے لال آہستہ. حضرت علی اکبر گھوڑے سے اتر آئے. بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی. فرمایا کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. اے علی اکبر, پھر میں تم سے پوچھتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے کیسے بھیجتا ہے. کچھ دیر تک اپنے بچے کو گلے سے لگا کر حسین پیار کرتے رہے. جاؤ علی اکبر. عزادارو, 2 امتیاز ہیں حضرت علی اکبر کی شہادت میں جو کسی اور شہید کے ہاں نہیں ہے. پہلا امتیاز تو حضرت علی اکبر کی شہادت میں یہ ہے کہ جو میدان میں گیا ہے اس کا لاشا آیا ہے. لیکن واحد علی اکبر ہیں جو شہادت سے پہلے ایک مرتبہ اور حسین سے ملنے آئے ہیں. مقتل کا بیان ہے, میرے مولا نے فرمایا اے اماں فضا, علی اکبر کی ماں سے کہو کہ اس کے حق میں دعا کریں, ایک مرتبہ اور میں اپنے لال کو دیکھ لوں. ایک ماں خیمے میں گئی, عجب نہیں سر پہ قرآن رکھا ہو, اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, ایک مرتبہ اور میرے علی اکبر کو مجھے دکھا دے. تکبیر کی آواز بلند ہوئی, مادر خیمہ پر آ گئی. علی اکبر بابا سے بات کرنے آ گئے. بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں, میں بتاتا کس عباس نے میری تربیت کی ہے.
شاعر اس منظر کو 4 مصروں میں یوں لکھتا ہے: شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. شاید چند قطرے میرے بچے کے لیے پانی نکل آئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. 9 محرم ہے. جب آپ کی آواز بلند ہوتی ہے امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں: یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں. علی اکبر جاؤ، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے. پہنچے ہیں علی اکبر میدان کربلا میں. یہ پہلا امتیاز ہے. عزادارو ایک مرتبہ علی اکبر زخموں کی تاب نہ کر سنیں گے. آپ نے سنا ہے سینے میں برچی لگی اور برچی کا پھل توڑ دیا گیا. آواز دی: بابا میرا سلام آخر لیجئے گا. حسین گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور جہاں پہنچے ہیں وہاں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں. گھوڑے سے اتر گئے، بار بار زمین پر بیٹھتے ہیں، بار بار زمین سے اٹھتے ہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، لیکن اگر آپ منظر کو دیکھیں بار بار گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. آواز دو علی، اے میرے لال مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. آواز آئی: بابا میں آپ کے قدموں کے قریب ہوں. حسین وہیں بیٹھ گئے، اپنے بچے کو گلے سے لگایا. بابا سینے میں برچی. حسین نے برچی کا پھل نکالنا چاہا، علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی. میرے مولا نے برچی کا پھل نکالتے ہوئے آواز دی: نانا آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے لبوں پر لب رکھ دیے، سینے پہ سینہ رکھ دیا. عزادارو بہت رو لیے آپ، بڑا گریہ کر لیا آپ نے. مجلس ہو گئی ہے. جب حضرت حر کا بیٹا علی ابن حر شہید ہوا، گھوڑے سے گرا، تو اس نے اپنے بابا کو آواز دی: بابا میری مدد کیجئے گا. میں آپ رونے والوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو اس عالم میں پکارے تو باپ کتنی جلدی جائے گا. جب حر پہنچا ہے نا اپنے بیٹے کے لاشے پر، حسین پہلے سے موجود تھے. حر کے بیٹے کا لاشا اٹھا لیا. مولا یہ غلام زادہ ہے. کہا: حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، مجھے تیرے بچے کا لاشا پہنچانا ہے. کون رہ گیا جو حسین سے کہے علی اکبر کا لاشا میں اٹھاؤں گا؟ برابر میں زینب نظر آئی. بھیا یہ میں نے پالا ہے، اس کا لاشا زینب لے کر جائے گی. ماتم حسین.